الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب أشرف فإنه يؤذي الله ورسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایمان، اللہ اور اس کے رسول اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سے دل و جان سے وہ محبت کرے، اور ایک طرفہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، قرآن سے محبت، دین سے محبت، اسلام سے محبت، صحابہ کرام، اہل بیت، یہ جن جگہوں میں رہتے ہیں ان جگہوں سے محبت، مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے، ایک فطری امر ہے اور ایمان اور اسلام میں داخل ہے۔ اس کو سب مانتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو چیز ہے کہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، رسول کے خلاف، اللہ کے خلاف، توحید کے خلاف، جیسے ان سے محبت کرنا ضروری ہے، اس کے بالمقابل چیزوں سے نفرت بھی کرنا ایمان کا داخل ہے۔ کلام پاک کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ وہی ہے جس نے ایمان کو محبوب بنایا، پسندیدہ بنایا، وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو خوبصورت بنایا۔ بات نماز کی ہوتی ہے تو مومن کے دل میں خوشی ہوتی ہے، بات شہادت کی ہوتی ہے، جہاد کی ہوتی ہے، بدر کی ہوتی ہے، اسلام کے جھنڈے کاٹنے کی، مسلمانوں کی کامیابی کی، کوئی بچہ کم دنوں میں حافظ قرآن ہوا تو ایک قسم کی مسرت کی لہر اور مسرت کا گرم خون جسم میں دوڑتا ہے، ایک فطری امر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جیسے محبت کرنا ضروری، محبت میں اپنے بچوں کا نام عمر رکھا، ابو بکر رکھا، عبد القادر جیلانی رکھا، جنید بغدادی رکھا، خواجہ اجمیری کے نام پر معین الدین چشتی رکھا، چلو معنی محبت ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ بالمقابل جو چیز آتی ہے، اولیاء کے دشمن سے دشمنی کرنا، مسلمانوں کے دشمنوں کی نفرت دلوں کے اندر رکھنا، اسلام مخالف جو لوگ ہیں، جو طبقے ہیں، جو ہمیشہ دن رات سازشیں کرتے رہتے ہیں،
قرآن شریف کو مٹانے کی، اسلام کو مٹانے کی، ان کے تعلق سے دل کے اندر محبت کی کوئی جگہ نہ رکھنا، یہ ایمان اور اسلام میں داخل ہے۔ معاملات الگ چیز ہیں، پڑوسی ہے یہودی عیسائی، ایک جانور، ایک سانپ، ایک بچھو، ہم اس کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، جائے کہ ہم کسی انسان کو یہ الگ بات ہے کہ ہم معاملہ کسی کافر سے کریں، یہودی سے کریں، عیسائی سے کریں، نصارہ سے کریں، مشرک سے کریں، اسلام مسلمان، وہ معاملہ صاف کریں۔ یہ نہیں کہ ہم کرایہ دار ہیں ہندو کے، ہم کرایہ دبا لیا، ہم اس کا ایڈوانس چاپ کر بھاگ گئے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جہاں تک اسلام کے مد مقابل یہ لوگ آ رہے ہیں، اس تعلق سے کوئی نرم گوشہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ پیرس کے اندر جو واقعہ ہوا، بتائیے، آزادی کے نام پر کارٹون چھاپنا، نبی کی توہین کرنا، رسول کی توہین کرنا، یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں آزادی کا ترجمہ یہ نہیں ہے، کسی بھی ڈکشنری میں۔ میرے ہاتھ کی آزادی کا مطلب یہ ہاتھ وہاں تک اٹھ سکتا ہے جہاں تک کوئی آدمی اس کی زد میں نہ آئے، یہ میرے ہاتھ کی آزادی ہے۔ لیکن میرے ہاتھ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامنے بیٹھے میں مکہ بنا کر مار دوں اور ان کے دانت نکال دوں اور یہ کہوں کہ میرے ہاتھ کی آزادی ہے، اس کو کوئی نہیں تسلیم کرتا۔ اس کے بعد واقعہ ہوا اور 20,000 پولیس، لاکھوں انٹیلیجنس کے افراد ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور آخر کار 3 دن کی کڑی مشقت کے بعد جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ تو مختلف قسم کی رائے مسلمانوں کی طرف سے سامنے آئی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قتل کی اجازت نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نبی کے دشمنوں کی عداوت بھی ایمان میں داخل ہے۔ ابو بکر نام رکھنا آسان ہے، لیکن انگریزی بال رکھنے سے نفرت کرنا یہ مسلمانوں کی بس کی بات نہیں۔ عمر نام ہے، لیکن صاحب داڑھی منڈا رہا ہے، بش کا چہرہ بنائے ہوئے، ٹونی بلیئر کا چہرہ بنائے ہوئے۔ اسلام مسلمان دشمنوں کا اگر ان کی نفرت یہ دلوں میں رکھتا تو ان کی ادائیں اور ان کے اعمال اور ان کا کردار اور ان کا کیریکٹر یہ اپناتا۔ محبت تو ہے، نفرت نہیں ہے، اور ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ ہمارا جو ایمان کا کلمہ ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ نفرت سے، لا الہ، پہلے لا کے گن سے، لا کے AK-47 سے بتوں کو گراؤ، دنیا کی محبت کو گراؤ، غیر اللہ کو گراؤ، پھر الا اللہ، اللہ کو مانو۔ اللہ کو ماننے سے پہلے اللہ کے ماننے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان کو لا کی گن سے اور لا کے ہتھیار سے اس کو سب تم صاف کرو، ختم کرو، تب اللہ تک پہنچ پاؤ گے۔ اور کلمہ کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تک پہنچ پاؤ گے۔ اس کے رکھتے ہوئے داڑھی منڈی حالت میں، بے نمازی کی حالت میں، بے پردگی کی حالت میں، گانا گانے کی حالت میں، النکاح من سنتی کی محفل کے اندر ویڈیوگرافی کی حالت میں، بے پردگی کی حالت میں، فضول خرچی کی حالت میں، نہیں ہو رہی فضول خرچی شادی کی محفلوں میں۔ قرآن نے کہا تم اگر شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، بعض لوگ کہتے ہیں شیطان ہوتا کیسا ہے جو ہمیں نماز میں گمراہ کرتا ہے، جو ہمیں تلاوت میں گمراہ کرتا ہے، جو ہمیں نیکیوں کے راستے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ قرآن نے کہا تم اگر شیطان کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کے جو سگے بھائی ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، یہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے والے، یہ حمام میں پیشاب کرنے کی جگہ، پاخانہ کرنے کی جگہ قیمتی ماربل لگانے والے، ٹائلس لگانے والے، کیا ضرورت؟ تیرے خاندان کے اندر بیوائیں، مسکینیں، یتیم ایک ایک نوالے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ کر مر رہے ہیں، اور کتنے تیرے ملک کے اندر مسلم باشندے صرف چند ہزار روپے ضمانت کے نہ دینے کی وجہ سے جیلوں کی سڑی ہوئی اور مجبوری کی مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور تو یہ کام کر رہا ہے۔
کیسے ایمان ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ 2 ٹیبلٹ صبح میں لینا، یہ ٹانک شام میں پینا، اور یہ جو ہے شام میں یہ ٹیوب آپ مل کر فلاں حصے پر فلاں جگہ پر لگا، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو یہ چیز استعمال مت کرنا۔ ایک آدمی ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے لیکن ڈاکٹر کے پرہیز پر عمل نہ کرے، موت تو آ سکتی ہے، اسے شفا نہیں مل سکتی۔ ایمانیات سے محبت کے ساتھ غیر ایمانی چیزوں سے نفرت، داڑھی سے محبت ضروری، لیکن گھر میں بچہ داڑھی منڈا ہے اور گھر کے اندر افراد داڑھی منڈے ہیں، بھائی داڑھی منڈا، بیٹا داڑھی منڈا، اور آپ اس کی تعریف پر تعریف، بڑا انٹیلیجنٹ ہے صاحب، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ماں کا اور باپ کا خدمتگار ہے، بڑا کیا خاص ہے وہ، جس کو نبی کے چہرے سے نفرت ہو وہ ماں کی کیا تعظیم کرے گا، باپ کی کیا عزت کرے گا۔ اس پہلو کے اندر مسلمان بہت کمزور ہیں اور اچھے آ کر یہاں پھسل جاتے ہیں، جو اسی لیے قرآن شریف کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ کیا مطلب؟ ملے تو مار دیں، کاروبار مت کریں۔ مزارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کاروبار کیا، معاملہ کیا، معاہدہ کیا، اپنے وطن میں ان کو رہنے دیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہودیوں کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے صحیح رہو، عقائد کے اعتبار سے، اسلام اور ایمان کے اعتبار سے کبھی دوستی کا ہاتھ ان کی طرف مت بڑھانا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن سے دوستی کرے، کافر سے اور ایمان سے یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو چنانچہ شریعت کا ایک مزاج ہے، اور اسی وجہ سے جب خلاف شریعت کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارا خون گرم نہیں ہوتا۔ پہلے ذرا سی بات میں اخبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مضمون آ گیا، لوگ جان دینے کے لیے تیار، یہ بزدلی کی، احساس کمتری کی چوڑیاں پہنا کر اس درجے تک امت کو پہنچا دیا گیا کہ آج نبی کا کارٹون بنتا ہے، نبی کے نام پر غلط فلم بنتی ہے۔ ابھی 2-4 روز پہلے واٹس ایپ جو آیا ہے گمراہ کرنے کے لیے، مکہ مکرمہ پر کسی دیوی دیوتا کی تصویر رکھی گئی، کلام پاک کو نیچے رکھ کر ایک آدمی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر خون کھولنے لگتا ہے کہ ایک آدمی کلام پاک کو نیچے رکھ کر چپلوں کے ساتھ اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ، نہ کسی قسم کا رد عمل، نہ ریاکشن، نہ دعاؤں میں اس کا تذکرہ، نہ بیانوں میں اس کا تذکرہ۔ آئے ہم دیکھیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی کی گستاخی اگر ہوتی ہے، دیکھیے دنیا کی عدالتوں کے اندر جج بھی ہم جیسا انسان ہوتا ہے اور اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، اسی لیے تو سول کورٹ کے بعد ہائی کورٹ رکھا گیا، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ رکھا گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو پریزیڈنٹ کے پاس، صدر جمہوریہ کے پاس چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا موت کی سزا، تو صدر جمہوریہ کے پاس رحم کی درخواست دی جا سکتی ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، تو عدالتوں کے اندر ایک عورت ایک دیوی ہوتی ہے جس کے آنکھ پر پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے اور ہاتھ کے اندر ترازو، کہ جو بھی آ کر چور، اچکا، بدماش، شرابی، زانی وہ کہے گا، اس کی بات پر لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ دہشت گردی میں یہ بم بنانے کے اندر۔ اور قرآن کہتا ہے کہ فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے، گنہگار تو گنہگار ہے، وہ اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچنے کے لیے کبھی بھی کسی کو کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت عالیہ ہے اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں، اس کے سامنے چون و چرا کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ دنیا کے عدالتوں میں جج کے سامنے وقت کا ارب پتی، کھرب پتی، چیف منسٹر، ابھی حال میں
ہندوستان کے اسٹیٹ کے گورنر کو کسی گھوٹالے کے اندر ملزم سمجھ کر عدالت کے کٹہرے، وہ تھا گورنر، کل پوری حکومت، چیف منسٹر، ہوم منسٹر اس کے پیچھے آگے پیچھے جو ہے وہ اس کی چاپلوسی کیا کرتا تھا، زندہ باد مرد آباد۔ اب وہ ایک معمولی سول کورٹ کے جج کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنے چہرے کو جھکا کر ادب احترام سے کھڑا ہوگا، وہاں کوئی پیچھے ہاتھ نہیں باندھ سکتا، منڈی اٹھا کر بات نہیں کر سکتا، جج کو زور سے ہم جیسا انسان جو خطا کر سکتا ہے اور خطائیں ثابت ہے ان کی، جو اللہ کے فیصلے، اللہ کے نبی کے فیصلوں کے سامنے تعظیم نہ کرے، سر تسلیم خم نہ کرے، تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت برساتا ہے، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب کو اللہ تیار کر رکھا ہے۔ جنگ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معرکے میں بہت بڑی کامیابی دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے غیروں میں جو غیرت تھی، آج کے مسلمانوں میں وہ غیرت نہیں ہے۔ ماؤں کے جنازے نکلتے ہیں، ماؤں کی عزتیں لوٹتی ہیں، بہنوں کی عزتوں کے فرق سے اٹھتے ہیں، نہ ہماری شادی بیاہ میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ہماری زندگی میں کوئی فرق آتا ہے، چائے کی چٹکیاں لی جاتی ہیں، سگریٹ اور بیڑی پی کر دھواں نکالا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایک محمد بن قاسم جو ہندوستان کے اندر آئے، کیوں آئے؟ ایک مسلم عورت، ایک مسلم لڑکی کی عزت و آبرو لوٹی تھی، اس کا انتقام لینے کے لیے میرے بچے، میری جورو، میرا گھر، میرے بھائی، میری اماں، میرے باپ فلسطین سلگتا رہے، اسرائیل پیٹتا رہے، ابو غریب جیل کے اندر یہ بریڈ، یہ بند پاخانے میں لتھڑ کر، پیشاب میں ڈبو کر ان مسلم مجاہدوں کو کھلایا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خون کینسر اور ایک سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے، کوئی نہ تذکرے، نہ کوئی خون گرم۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے امور اور مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان میں کوئی سروکار نہیں، میری جورو خوش، میں خوش، میرے بچے خوش، بہت بڑی بیماری، بہت بڑی بیماری۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اسکول کی بس کا، میرا بچہ بچ گیا، پڑوسی کا بچہ مر گیا، پڑوسی کا بچہ کٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، رونا نہیں آتا۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں جو نلڈے تک پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ مسلمان ہی نہیں جو دوسروں کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد نہ سمجھے۔ ہم اپنے جیسے مسلمانوں کے دکھ درد کو کیا سمجھتے؟ نبی کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کا مذاق ہو رہا ہے، سنتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بیت المقدس کے اندر نمازیوں پر گولیاں چل رہی ہیں، معصوم بچوں کے جنازے نکل رہے ہیں، لیکن ہمارا خون اتنا ٹھنڈا ہے کہ کچھ کہنے کے لیے نہیں، صاحب ان کی بھی غلطی ہے، کیوں گئے وہ کر؟ جب یہ مصیبت کی تلوار اور یہ ملولوں کی گولیوں کا رخ ہماری طرف ہوگا تب پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذلیل لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب بدر فتح ہوا تو کافی سمجھتے ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کے اندر غیرت تھی۔ ابو جہل کی غیرت آج کے علماء میں نہیں ہے۔ ابو جہل کو جب کاٹا جا رہا تھا اس کی گردن تو کہا کہ بچوں ذرا گردن نیچے سے کاٹو تاکہ میری گردن اونچی رہے۔ مرتے وقت بھی اس کے اندر غیرت تھی، حمیت تھی، قدموں پر نہیں گرا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے قدموں پر پڑتا ہوں، میں آئندہ توبہ کرتا ہوں، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، نہیں کہا اس نے کہا کاٹو ذرا، شان پتی کے ساتھ کاٹو تاکہ میری گردن مرنے کے بعد بھی اونچی رہے۔ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے صاحب۔ فاطمہ نام کی بیٹی، زینب نام کی بہن، قتیجہ نام کی عورت
آج برقعے کے اندر اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے اور مسلمان کے کان پر کیوں نہیں رہی؟ تم یہ سمجھتے ہو نمازوں کے بل بوتے پر جنت پالو گے؟ یہ سمجھتے ہو کہ مسجد کے گنبد اور میناریں بنا کر تم جو ہے جنت پالو گے اور عزتیں لٹتی رہیں، جنازے جاتے رہیں اور اللہ کا دین کا قتل عام ہوتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں؟ میری ماں کو کوئی گالی دے، میری بیٹی کی طرف کوئی بری نگاہ اٹھائے، میری پراپرٹی اور میری زمین کی یہ اینٹ کوئی لے بچ سکتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آئے دن؟ قرآن کے مقابلے میں قرآن، نبی کے مقابلے میں نبی، دین کے مقابلے میں دین، اللہ کے قرآن کے فرق سے نہیں اڑائے جا رہے ہیں، نبی کی توہین نہیں کی جا رہی ہے، غیرت مر چکی ہے، غیرت مر چکی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، تیری غیرت، تیری شرم اور تیری حیا کا جنازہ نکل چکا ہو، اب تو ننگا ہے، تو جو چاہے کر، کچھ بھی نہیں۔ وہ جماعت کے پیچھے پڑا ہے، وہ مدرسے کے پیچھے پڑا ہے، وہ خانقاہ کے پیچھے پڑا ہے، وہ مسجد کے، وہ مدرسے کے، وہ سمجھتا ہے یہی جنت کا کام، اور کوئی کام ہے ہی نہیں میرے ذمہ۔ کعب ابن اشرف یہودی جب بدر کے اندر مسلمانوں کی فتح ہوئی 313 کی، بہت پیٹ کے اندر مروڑے اٹھے، مکہ مکرمہ کے اندر گیا اور بہت بڑا شاعر تھا، اس نے عورتوں سے عشقیہ اشعار کہے، تمہارے مرد تو ہجڑے ہیں، تمہارے قریب آنے کے لائق نہیں، میں دیکھو مرد بانا، آؤ مجھ سے محبت کرو، آؤ مجھ سے بیاہ کرو، آؤ مجھ سے شادی۔ اگر تمہارے مرد، اگر تمہارے خامن اور تمہارے گھر کا لڑکا ہمت والا ہوتا، مرد بانا ہوتا تو بدر کے اندر اس کی جیت ہوتی۔ چھوڑ دو تم اپنے مردوں کو۔ بھڑکاؤ اشعار کہا کرتا تھا، غلاف کعبہ پکڑ کر مکہ مکرمہ کے لوگوں کو غیرت دلاتا تھا۔ غیرت مر چکی ہے، غیرت ہے، آج کمائی کیوں نہیں ہوئی اس کے بارے میں شرمندگی ہے۔ میری جورو کے اوپر کے پیٹ میں، نیچے کے پیٹ میں، سر کے پاؤں میں، رگ میں، ہڈی میں درد ہے، ایکسرے کے لیے گئی ہے، خدا جانے کیا رپورٹ آئے گی۔ فکر یہ ہے صاحب، فکر یہ ہے کہ پیشاب ٹیسٹنگ کے لیے گیا ہے، کل رپورٹ آنے کے لیے کہا ہے، میں 2 رکعت کی مانت مانتا ہوں، میں 1 روزے کی مانت مانتا ہوں، اللہ کرے رپورٹ صحیح، کیا کرے گا کی کر؟ قرآن تیرے سامنے جلتا رہے، مسجدیں اجڑتی رہے، عورتوں کی عزت و آبرو لٹتی رہے۔ میں نے کہا نا کہ دعا کرو کہ ہم جیسے نااہلوں کی زندگی کا کچھ حصہ اللہ دین کے خدمتگاروں کو لگا دے۔ کیا کریں گے ہم؟ کھانا پینا ہگنا موتنا، اس کے علاوہ ہے اور کوئی کام ہمارا؟ ہے کوئی ہماری مقصد زندگی؟ 1 ایکڑ خریدا پیٹ نہیں بھرا، دوسرا ایکڑ خریدا پیٹ نہیں بھرا، گاؤں کی زمین خریدا پیٹ نہیں بھرا، یہاں پہاڑ کی زمین خریدا پیٹ، یہی نا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ غیرت ہی غیرت، اس میں عورتوں کو بھڑکایا، نوجوانوں کی ٹیم لا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر قسم دیتا تھا، ہجڑو کہیں گے، تم ہار گئے 313 کے ساتھ ہیں۔ ان کی ٹوٹی ہوئے ہتھیار، ان کے زخمی گھوڑے اور ان کے زخمی بدن چور چور، رمضان کا مہینہ، اور تم ہار گئے، قسمیں دلوائی۔ اور جب کسی پر بس نہیں ہوا اور یہی ٹیبلٹ کام نہیں کیا تو آگے ایک اور قدم بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جملے کہنے لگے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ یہ میری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پولیس سے گستاخی کر کر کوئی بچ سکتا ہے؟ حکومت کے کارندوں اور جج کی مخالفت کر کر کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا مقام کیا؟ اور اب نبی نہیں، نبی کے جو وارث ہیں ان کا مقام کیا، ان کا درجہ کیا؟ زبان چل رہی ہے، چلاؤ گے۔ اگر تم نبی کے زمانے میں ہوتے تو نبی پر تہمت لگانے والے ہوتے۔ آج علماء کی پگڑیاں اچھالنے والے، علماء کی توہین کرنے والے، علماء نبی کے وارث، ان کی توہین نبی کی توہین ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے خیف علیہ الکفر، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ کیوں؟ نبی آنے والے نہیں، یہ نبی کے نائب،
یہ تمہاری ماؤں کے جنازہ ٹھکانہ لگانے والے، یہ تمہارے باپوں کا ایصال ثواب کرنے والے، یہ امت اور قوم کی نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والے۔ تو چنانچہ توہین ہوئی، طائف میں ستایا گیا، اللہ کے نبی نے معاف کیا نہیں کیا۔ شیر ابی طالب کے اندر ستایا گیا، اللہ کے نبی نے معاف کیا نہیں کیا۔ آپ کے اونٹ پر، آپ کے جسم اثر پر اوجھڑی ڈالی گئی، معاف کیا نہیں کیا۔ لیکن معاملہ توہین کا آتا ہے، معاملہ بے عزتی کا آتا ہے۔ یہ پتھر مار دو، پتھر کی مار کا علاج ہے، یہ ذلیل کرو، توہین کرو، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک آدمی پوری زندگی مسواک نہیں کرتا، لیکن قیامت میں کوئی مواخذہ نہیں، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے مسواک نہیں کیا، اچھا ہم تجھے جنت نہیں دیتے، تو نہیں کہے گا۔ لیکن ایک آدمی مسواک تو کرتا رہا اور کہا کہ صاحب یہ اتنی سی درخت کی کاڑی سے کیا ہو جاتا ہے، بس اتنا کہا ایمان سے نکل جائے گا۔ عمل کو چھوڑنے والا فاسق ہے اور عمل کو برا سمجھنے والا کافر ہے۔ نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز کی قضا ہے، لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، اللہ ہماری نماز کا بھوکا ہے، اسی وقت اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے ظلموں کو سہا، بڑے بڑے مصائب کو سہا، لیکن صبر سے کام لیا، معافی سے کام لیا۔ لیکن کعب ابن اشرف نے جب نبی کی شان میں گستاخی کی، یہ نبوت کی توہین تھی، یہ رسالت کی توہین تھی، یہ اللہ کی توہین تھی کہ اللہ نے جسے نبی بنایا تمہیں وہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کعب لاشرف فإنه آذى اللہ ورسولہ، کون کعب ابن اشرف کو جہنم رسید کرے گا؟ راستے میں کانٹے ڈالے جاتے تھے، شاعر کہا جاتا تھا، مجنون کہا جاتا تھا، یہ دشمناگی میں کرتے تھے مذہب کی، توہین نہیں کرتے تھے نبی کی۔ وہ کعب ابن اشرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں توہین کیا کرتا تھا، تو آپ تک اطلاع پہنچی، کون؟ کعب ابن اشرف کو بہت بڑا مالدار تھا، رئیس تھا، دولت والا تھا، پیسہ والا تھا اور طاقت اور قوت والا تھا، کون ٹھکانے لگا ہے؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے کہا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ مجھے اس کام کے لیے چن لے اور یہ کام مجھے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب کہنے کو کہہ دیا، سننے کو سن لیا، آ تو گئے، کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا، زندگی کا سکون اجاڑ ہو گیا، بڑے پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر دو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک اللہ کے قرآن کو جلانا، نبی کی توہین کرنا، نبی کے خاکے بنانا، نبی کا کارٹون بنانا، نبی کا فلم بنانا کہ امامہ ہے، امامے میں بم رکھا ہوا ہے، دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کے اندر حسین لڑکی کو رکھا گیا ہے اور ایک ہاتھ کے اندر تلوار کو رکھی گئی ہے، اس قسم کی چیزیں، اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ ہماری زندگیوں کا حصہ ان کو دے دے جو ان سے برسر پیکار ہے، ان ظالموں کو کعب ابن اشرف کی طرح، ابو رافع کی طرح اور ابی ابن خلف کے ساتھی کی طرح ٹھکانے لگانے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کا کاروبار ہے، ان کی تجارت ہے، لیکن وقت کے فرعون کے برسر پیکار ہیں ظالموں، ہماری مسجدوں نے تمہارا کیا بگاڑا، اللہ کے قرآن نے تمہارا کیا بگاڑا، یہ عورت کے پردے نے تمہارا کیا بگاڑا، یہ امامہ اور ٹوپی نے تمہارا کیا بگاڑا، یہ داڑھی نے کیا بگاڑا۔ قتل تم کرتے ہو، خون تم کرتے ہو، عزتیں تم لوٹتے ہو، ملکوں کے ملک کے نام و نشان صفحہ ہستی سے تم مٹاتے ہو، شراب تم پیتے ہو، گھوٹالے تم کرتے ہو، داڑھی نے کیا کیا برا تمہارا۔ ایک طبقہ ہے جن کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق،
میری امت کے اندر ایک طبقہ ہوگا اللہ کی مدد اور نصرت اس پر ہمیشہ شامل حال ہوگی. یہ ہمیشہ دشمنوں کے برسر پیکار ہے. کسی ملک کے لیے جو ڈیفنس کا کام کرتی ہے فوج، یہ اسلام کے قلعے کے لیے فوجی بنے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے ماں کی عزت چلی جائے، ماں کٹ جائے، باپ کٹ جائے، خاندان کٹ جائے، نبی پر حرف نہ ہو، اسلام پر حرف نہ آئے. یہ وہ طبقہ ہے. اب اس طبقے کو ٹی وی کے اندر، میڈیا کے اندر ٹیررسٹ، دہشت گرد، بنیاد پرست، ٹی وی اماں کو کوئی چھیڑے اور تو بدلہ لینے کے لیے جائے تو دہشت گرد ہے. میری بیوی کو کوئی چھیڑے اور میں اس کا انتقام لوں، میں دہشت گرد. میری پراپرٹی پر کوئی قبضہ کرے اور میں کتوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دوں، میں دہشت گرد. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا دن، ہماری رات، ہمارا بچپنا، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. جان لینا ہے لے لو، آبرو لینا ہے لے لو، ملک لینا ہے لے لو، دولت لینا ہے لے لو، خاندان نبی کی جاہ اور نبی کی عزت، عظمت، آبرو کا سودا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا. محمد ابن مسلمہ پریشان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا بھائی پریشان کیوں ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے کو تو قبول کر لیا، لیکن جو ہے وہ بڑا عظیم مرتبہ، دنیاوی اعتبار سے بڑی طاقت، قوت، حشمت، مال و دولت رکھنے والا، میں کیسے اس تک پہنچوں، کیسے اس کا خاتمہ کروں؟ میں کوئی چیز خلاف شرع بھی نہیں کر سکتا. اللہ رسول کو راضی کرنے کر رہا ہوں تو میں غلط کام کیوں کروں؟ اجازت دیجیے. جنگ کے اندر دھوکہ جائز ہے. جنگ میں ایک آدمی، ایک موقع ہے کہ آدمی اپنی داڑھی کو کالی کر سکتا ہے، سامنے اسلام مسلمان دشمنوں پر روک ڈالنے کے لیے. طواف کے اندر رمل کیا جاتا ہے. رمل کے معنی اکڑا کر، ایک منڈے کو خالی کر کر اور دوڑ دوڑ کر، سینہ تان کر. اللہ کے کعبے کے سامنے سینہ تاننے کا کیا مطلب؟ اللہ کے کعبے کے سامنے منڈے کو کھلا رکھنے کا کیا مطلب؟ جب مدینہ طیبہ سے یہ حضرات صحابہ کرام آئے عمرہ کرنے کے لیے، کافروں نے، مشرکوں نے تانا دیا. یہ لوگ مدینہ طیبہ کی ہوا راس نہیں آ گئی، طاقت نہیں رہی، کمزور ہو گئے، بزدل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دکھاؤ اپنی طاقت. دوڑ دوڑ کر طواف کے ابتدائی 3 چکر یہ دکھاؤ کہ ہم کتنے بڑے مرد بانے ہیں، مجاہد ہیں، غازی ہیں، اور ایک ایک کے مقابلے میں ہم 100 کو لڑکا دیں گے. یہ دکھاؤ طاقت. منڈے کو کھلا رکھ کر بتاؤ کہ تمہاری طاقت، تمہاری شکتی، تمہاری انرجی کیا ہے. دوڑ کر بتاؤ. تو میدان جنگ کے اندر دشمنوں کے سامنے ایسی چیزیں اختیار کرنا جس سے دشمن مغالطے میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ سائڈ جانا ہوتا تھا تو کیا کرتے؟ لیفٹ سائڈ کچھ چلتے، پھر وہاں پہاڑ سے یو ٹرن مار کر ادھر چلے جاتے. تو جو دشمن ہوتا وہ اونٹ کی مینیاں اور گھوڑے کے لیڈ کو فالو کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کس طرف ہوا، تو وہ سمجھتے ادھر ہوا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یو ٹرن لے لیتے. دشمن کو مغالطے میں رکھنا، دھوکے میں رکھنا اسلام کے اندر جائز ہے. چنانچہ محمد بن مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آپ جائیے جو چاہیں کریں. اب خوش ہو گئے، اب کھانا پینا چالو ہو گیا، اب چہرے پر خوشی. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. یہ گئے کعب ابن اشرف کے پاس اور جا کر کہا یہ نبی جو آیا ہے نا، یہ صدقہ لے کر، خیرات لے کر، زکات لے کر ہماری کمر کو ڈھیلا کر دیا. ایسا اب اتنا کہنا تھا کہ اس کو جو ہے جوش ملا، حوصلہ ملا کہ نبی کے لوگ سب باغی باغی ہو کر میری فوج میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا لَتَمَنُّنَّهُ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ کیا بھی نہیں، آگے اور تمہیں پلاٹ کر دے گا، زمین کے اندر زندہ گاڑ دے گا. اچھا ایسا کیا؟ تو ایک کام کر، راجا ہے تو، بادشاہ ہے تو، سخی ہے، دولت والا ہے. اس زمانے میں جیسے آج 1 من 2 من ہوتا ہے، وسق 2 وسق ہوا کرتا تھا، ایک ناپ تول.
روایت میں دو بھی الفاظ ہیں، ایک وسق کا، دو وسق کا. کہا کہ ایک وسق یا دو وسق غلہ اناج تو ہمیں قرضے کے طور پر دے دے. کہ بھئی نبی کی مخالفت میں بات کی بات تو صحیح ہے. منافق جو ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. سخاوت کی شاخیں، سخاوت کی جڑیں جنت تک پہنچتی ہیں، اور کنجوسی اور بخالت اس درخت کی جڑیں جہنم میں جاتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بخیل مومن ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ سخی وہ منافق ہو. تو اب اس نے کہا کہ معاملہ تو بھائی ذرا ٹیڑھا ہے، تم لوگ قرض مانگنے آئے ہو. نہیں راجا، تو بادشاہ، تو سخی ہے، تو داتا ہے، تو فلاں ہے، تیرے دل میں رب دیکھ نبی صدقہ خیرات لے کر ہماری جہالت کر. ٹھیک ہے. اب وہ چڑھ گیا تو اس نے کہا، اب اس کے دل میں جو خباثت اور گندگی تھی اسے زبان پر لایا. ٹھیک ہے میں قرض دوں گا، ایک وسق دو وسق. تمہاری بیویوں کو، بیٹیوں کو، جوان میرے پاس گروی رہن رکھنا پڑے گا. اب محمد بن مسلمہ نے اس کو برا نہیں مانا. اچھا ہماری اور تم مانگ رہے ہو؟ جہاں بنا کعب ابن اشرف، تمہاری خوبصورتی، تمہاری طاقت اور تمہارے حسن کو دیکھ کر ہماری عورتیں بے قابو نہیں ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل جائیں گی. کعب ابن اشرف تم چاہتے ہو ہم جو ہے ودوا زندگی گزارے، عورت کے بغیر رنما زندگی گزارے؟ کون عورت ہوگی جو تمہارے پاس آئے گی تمہاری عاشق نہیں ہوگی؟ یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ مال، یہ دولت، یہ قلعہ نہیں. جہاں بنا ہمیں ایسے سزا مت دو، ہماری مجبوری کی عورت مت چھینو. کہا کہ کام کرو، نوجوان لڑکوں کو رکھو. جہاں بنا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آج لڑکے آپ کے پاس رہیں گے، کل آپ کے وسق دو وسق قرض ہم جو ہے چھڑا دیں گے، تو پھر ان پر جو داغ لگے گا، ان کا باپ وہ تھا جو 1 من 2 من کے لیے کعب ابن اشرف راجا کے پاس یہ گروی رکھا تھا. یہ بھی کوئی عزت ہے جہاں پر ہمارے بچے آپ کے نہیں ہوئے؟ جب ہم آپ کی فوج میں آ گئے، آپ کی جماعت میں آ گئے، آپ کے قلعے میں آ گئے، ہماری عورتوں کی عزت، آپ کی عزت، ہمارے بچوں کی عزت، آپ کی عزت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے چکے ہیں، جو چڑھانا ہو، جو کرنا ہو کرو، لیکن اس کا انتم سنسکار کر کر جہنم رسید کر کے آؤ. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا دو گے؟ گروی تو رکھنا پڑے گا صاحب. کہا کہ ہم اپنے ہتھیارات، بہت زبردست ہتھیارات ہیں نبی نے تمہارے خلاف ہمیں ہمارا مورچہ بنایا تھا، ہتھیارات بنائے تھے. اب دیکھو یہی ہتھیار ان لوگوں کے خلاف کیسے استعمال ہوں گے. ہم یہ چیز آپ کے پاس گروی رکھیں گے، ہتھیارات. ٹھیک ہے، شام کو ہتھیارات لے کر آ جانا اور اپنا وسق 2 وسق لے کر چلا جانا. محمد ابن مسلمہ ان کے بھائی ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ اندر آئے. پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ میں کعب ابن اشرف پر قابو پاؤں گا. اور قابو کیسے پاؤں گا؟ اسے چڑھا کر، اسے اٹھا کر، اس کے بالوں کو پکڑ کر اپنی قبضے میں جب کر لوں گا. اور بال جب انسان کے بڑے ہوتے ہیں اور مٹھی میں آ جاتے ہیں تو پورا جسم بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کی کنٹرول میں چلا جاتا ہے. تب میں کہوں گا جو کام کرنے کے لیے وہ کرنا. تو چنانچہ یہ ہتھیارات لے کر رات کے اندھیرے میں محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کہا دیکھیے وعدے کے مطابق ہم یہ چیزیں لے کر آئے ہیں. میاں بیوی میں جب محبت سچی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہونے والے حادثے کی خبر جو محبت کرتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. کعب ابن اشرف کی بیوی نے کہا اتنی آدھی رات کو پرائے لوگوں کے بلانے پر کیوں جا رہے ہو صاحب؟ تم جانتے ہو محمد بن مسلمہ کون ہے؟ تم جانتے ہو ابو نائلہ کون ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ خون کے گرنے کی آواز آ رہی ہے. روایت کے الفاظ ہیں، مجھے آپ سے، آپ کو مجھ سے، استاد کو شاگرد سے، شاگرد تو اس پر آنے والے حادثے کی خبر. خادم سفر کو جاتا ہے کہ نہیں جی مجھے کچھ بے چینی سے ہو رہی، یقیناً کچھ ہوگا. بیوی نکل رہی ہے، میں کہ خادم کہتا ہے میرا دل دھڑک رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس قسم کی چیزوں کو بتا دیتا ہے. کعب ابن اشرف کی بیگم نے کہا، بیوی نے کہا خون کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، رات کی اس تاریکی میں، اندھیرے میں، اجنبیوں کے پاس ہتھیار گروی لینے جانا میں سمجھتی ہوں ہمیشہ الٹا سیدھا بکتی ہے. گیا اور جانے کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
وہ صاحب رات کی تاریکی میں دلہا بن کر آ رہے ہو، اور ایسے حسین، ایسے جمیل اور ایسی خوشبو میں نے زندگی میں نہیں سنگی. اجازت دیجیے میں آپ کے سر میں جو خوشبو ہے اس کو سونگوں گا. عرب کے لوگ خوشبو، عورت، اس سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور جو ایمان لے کر آئے وہ نماز سے بھی محبت کیا کرتے تھے. چنانچہ